عارف محمد خان صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو شاہ بانو والے کیس میں غلطی ہوئی تھی اس غلطی کی سزا مسلمان بھگت رہا ہے، اسی کی وجہ سے ماحول کمنلائز ہوا، اسی کی وجہ سے بابری مسجد گئی، اسی کی وجہ سے آج جو چیزیں ہوئیں۔ کیا کرے مسلمان، جس طرح سے بتوں کے سامنے وہ پٹ پڑے ہوئے ہیں، وہی سبق مسلمانوں کو پڑھانا چاہتے ہیں کیا؟ کہ ہم بھی وہی کریں تو گورنر بن جائیں گے اور ہم بھی وہی کریں تو آفیسر بن جائیں گے؟ چھوڑیے ان باتوں کو۔ اچھا ایک چیز اور بتائیں، لیکن اب سوال یہ ہے اعظمی صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مسلمانوں کی جو بدعمالیاں ہیں تو قوم کیا کرے، قوم کہاں جائے؟ بھئی قوم کو مسلمان بننا چاہیے، اور کہاں جائے؟ لوگ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، نماز ایک وقت ہی نہیں پڑھتے ہیں، بنے ہوئے مسلمانوں کے لیڈر، جیب میں حرام کی رقم اور حلال گوشت کی دکان تلاش کر رہے ہیں اور بنے ہوئے مسلمانوں کے لیڈر۔ ایسا تھوڑی ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اگر ایمان کے دعوے دار ہو تو زبان سے ایمان کی دعوے داری مت کرو، عمل سے ایمان کو ثابت کرو۔ کلمہ پڑھتے ہی نماز فرض ہو جاتی ہے، کلمہ آپ کا دعویٰ ہے، نماز آپ کی دلیل ہے کہ آپ مسلمان ہیں، تو اس کو کیا کیجیے گا؟ ہم جب تک اپنے حالات کو خود بدلنے کے لیے تیار ہوں گے نہیں ہوں گے، خدا بھی ہماری حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن آپ جیسے ایلیٹ لوگ ہیں یا اور بھی آپ کے پاس پوری زندگی کا ایک لمبا تجربہ ہے، تو وہ لوگ اپنے تجربات کو شیئر کر کے، کیونکہ آپ تو بہت حافظ ملت کے آپ خاص لوگوں میں سے ہیں اور بریلی سماج جو خاص طور سے تصوف دونوں کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، کم سے کم وہاں سے کہیں سے تو ریفارم شروع ہونا چاہیے نا۔ نہیں دیکھیے، جہاں تک جد و جہد کا سوال ہے، پوری جد و جہد کر رہے ہیں، نتیجہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں نا محمد احمد صاحب، نتیجہ تو پروردگار کے ہاتھ میں ہے نا۔ جہاں تک ہم سے ممکن ہو رہا ہے، آپ دیکھتے ہی ہیں کہ اس بیماری کی حالت میں بھی وہی میں دیکھ رہا ہوں، بیماری کی حالت میں دلی، بنگلور، لکھنؤ، الہ آباد آپ ایک کیے ہوئی ہیں۔ تو کس لیے کیے ہوئے ہیں؟ اسی لیے نہ کیے ہوئے ہیں کہ قوم سدھر جائے، لوگ صحیح معنوں میں مسلمان بنیں، ہمارے اعمال سے اسلام ظاہر ہو، ہماری نگاہوں کی حیاداری سے اسلام ظاہر ہو، ہماری زبان کی سچائی سے اسلام ظاہر ہو، مظلوموں کی حمایت کے لیے ہمارے اٹھتے ہوئے ہاتھ سے اسلام ظاہر ہو، مسجد کی طرف چلتے ہوئے قدم سے اسلام ظاہر ہو۔ یہی تو کوشش ہو رہی ہے نا، ہمارا کام تو کوشش ہی کرنا ہے لیکن نا۔ آپ کی ان پریاسوں کے باوجود بھی آپ پہ بھی سوال کھڑا کر دیتے ہیں لوگ۔ بھائی کرنے دیجئے نا، اگر میں نے کوئی غلطی کیا ہے، میں بھی کوئی معصوم تو نہیں نہ ہوں، شعوری یا لاشعوری طور پر مجھ سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا۔ جو لوگ مجھ پہ سوال کر رہے ہیں، کھڑا کر رہے ہیں، اگر واقعی میرے اندر وہ کمی ہے تو دعا کیجئے، میں تو ان کا احسان مانوں گا۔ پھر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میرے اوپر الزام لگ رہے ہیں تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آدمی صاحب آپ نے ایک آخری چیز بتائیں کہ جو پارلیمنٹ آپ نے دیکھی، جس طرح سے وہاں بولنے کی آزادی تھی، جس طرح سے چیزیں وہاں ہوتی تھیں، تو جو مسلمانوں کا یہ ڈکلائن ہے یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ کچھ یہ مسلمانوں ہی کا ڈکلین نہیں ہے، غیر مسلموں کا بھی ڈکلین ہے۔ کس غیر مسلم کو بولنے دیا جا رہا ہے؟ راہل گاندھی کو بولنے دیا جا رہا ہے؟ سیکولر پارٹیوں کے لیڈروں کو بولنے دیا جا رہا ہے؟ کہاں بولنے دیا جا رہا ہے؟ اس میں مسلم اور غیر مسلم مت دیکھیے، اس میں تو آپ نہیں، میں منحصر قوم کی بات کر رہا ہوں جو ڈکلائن ہوا۔ آپ نے تو بہت بہت ٹاپ چیزیں دیکھی ہے نا۔ ایک زمانے میں عبید اللہ اعظمی نام ہی بہت جی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم تھا، اللہ کا کرم بنا رہے، مگر یہ ساری گراوٹیں تو آئی گئی ہیں، مگر یہ کہ صرف یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، یہ غیر مسلم حضرات کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ آپ اسپیکر کو دیکھیے، وہ اسپیکر ہندوستان کی پارلیمنٹ کا اسپیکر بن کر کے نہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو RSS کا اسپیکر بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ دیش کا پرائم منسٹر، ہندوستان کا پرائم منسٹر کم دکھلائی دے رہا ہے، RSS کا اور BJP کا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے۔ تو اب یہ حالات جو ہیں، ان حالات میں بولنے والے تو بول ہی رہے ہیں، اور انہیں سچ بولنے کی جرم کی سزا بھی مل رہی ہے۔ یہاں تو اب حالات یہ ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں، پہلے آپ کو آفر کر دی جاتی ہے، یہ پیسے لے لو اور چپ ہو جاؤ، اور جب اس کے باوجود آپ نہیں مانتے تو پھر ED تشریف لے جاتی ہے، CBI تشریف لے جاتی ہے۔ چھوڑیے ان سب باتوں کو، سیدھی بات یہ ہے کہ آخری بات کہہ رہا ہوں کہ
कहते रहो रुदादे अलम, कुछ न कहेंगे, बेहिस हैं ये पत्थर के सनम, कुछ न कहेंगे, मुरझाए हुए फूल हैं, सूखी हुई कलियां, गुलशन पे है ये किसका करम, कुछ न कहेंगे। एक दौर आया है और लोग ईमानदारी बरत करके बेचारे मुसीबतें उठा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं। वक्त आएगा, अंग्रेज़ों ने जो कुछ किया था आज तो वही सब, ऐसा लगता है जैसे ऐसा लगता है जैसे सफ़ेद अंग्रेज़ जाने से पहले काली औलादें पैदा कर गए थे। नफरत बांटो और हुकूमत करो, आज सब लोग बोलते हैं। तो जो अंग्रेज़ कर रहे थे वही आज देखने को नहीं मिल रहा है। अब कब यह अंधेरा छटेगा, इसके लिए बेपनाह कुर्बानी की ज़रूरत है। देश की जमहूरियत ख़तरे में है, देश का संविधान ख़तरे में है। देश की आज़ादी के लिए जितनी कुर्बानी की ज़रूरत थी, आज उस आज़ादी को बचाने के लिए उससे ज़्यादा कुर्बानी की ज़रूरत है। जब तक हिंदुस्तानियों में ये जज्बा देश की आज़ादी, देश के वक़ार और देश के गौरव को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी का नहीं पैदा होगा, तब तक ये धुंध रहेगी। और जिस दिन सबकी समझ में आ जाएगा और लोग आंदोलन के लिए तैयार होंगे, तो इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, देश में आंदोलन हुआ है, मुल्क गिर एहतजाज हुआ है और लोगों ने जेल का इस्तकबाल किया है और धुंध छटी है। इंशाअल्लाह ये भी छटेगी।